بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں۔ الحمدللہ آپ کا اسم گرامی حضرت عبد القادر جیلانی اور آپ کا لقب مبارک محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ جیلان میں پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک سن 470 ہجری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد 5ویں صدی کے آخر میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ آپ کے نام منسوب ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ زاہدہ سیدہ جناب حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد ماجد سیدنا حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی برگزیدہ ہستیاں۔ آپ کا سلسلہ نسب حسنی حسینی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے شہزادے حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تحفۃ القادریہ میں ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جب بھی آپ تشریف لاتے تھے سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے ان سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور پیار کرتے تھے، لیکن آج تشریف لائے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اے میرے حسین، تم تعجب سے دیکھ رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ جب بھی میں پہلے آتا تھا میں حسین سے پیار کرتا تھا، لیکن آج میں حسن سے کر رہا ہوں۔ حسن کو پیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے، میرے رب تعالیٰ نے مجھ کو یہ بشارت دی کہ اے محمد مصطفیٰ، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، میں تیرے لخت جگر حسن علیہ السلام سے ایک ایسا نور نظر پیدا کروں گا جس کا نام عبد القادر ہوگا اور وہ تیری نسل پاک سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں پہلے بشارت دی جا چکی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کو معراج نصیب ہوئی تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سفر براق کے ذریعے کیا، اس سے اگلا سفر حضرت جبرائیل امین کے پروں پر کیا۔ جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین ملتمس ہوئے کہ اے میرے محبوب، سدرۃ المنتہا تک میرا مقام ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رف رف کے ذریعے سفر طے کیا، اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جہاں کعبہ قوسین تک پہنچنے کے لیے رب کائنات کی پاک بارگاہ کا صدقہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے سامنے ایک انسانی گردن جھکائی گئی، جس کی گردن مبارک پر قدم مبارک رکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار عرش اولیٰ تک پہنچے۔ جب کائنات کے تاجدار وہاں پہنچے تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے میرے مولا کریم، مجھے بتائیے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ تیری اولاد سی ہے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ اے میرے محبوب، اس کا مقام اتنا بلند ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ جس طرح تجھ کو میں نے تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے اور اس عبد القادر کو میں ولیوں کا تاجدار بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے میرے مولا، جس طرح آج میرا قدم عبد القادر کی گردن پر آیا ہے تو عبد القادر کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہو۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ دعا جب نکلی، دعا قبول ہوئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب بغداد کی مسجد سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ میرا قدم
तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो हर वली ने अपनी गर्दन को झुका दिया। बहजतुल असरार एक ऐसी किताब जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर लिखी गई, और इस किताब से तमाम मकातबे फिक्र मुत्तफिक हैं, जिसमें हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, रब्बे काबा की कसम, जब मेरा नफ्स भूखा होता है तो मैं खाता नहीं, तो मेरा रब्बे कायनात मुझको कसम देता है कि ए अब्दुल कादिर, मैं तुझे कसम देता हूं कि तू खाना खा और मैं कुर्बान जाऊं। अल हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार की नस्ल पाक से ये जब बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया, और जो कदम मुबारक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन मुबारक पर रखा था, तो देखा जमाने ने कि वो कदम मुबारक 5 सदियां गुजरने के बाद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका कि वो आपके जिस्म मुबारक पर मौजूद था। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर के टुकड़े हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप बचपन के अंदर ही इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई पाकबाज थे। 40 साल आपने तबलीग की और 40 साल आप इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। 40 साल आपने लोगों को पैगाम दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते की तरफ बुलाया, क्योंकि वो दौर ईसाइयत का दौर था, हर तरफ ईसाइयत छाई हुई थी। आपने अपने खताबात के जरिए, आपने अपनी करामात के जरिए लोगों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ लाने की भरपूर कोशिश की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कामयाबी अता फरमाई। आपकी करामात इंतहा की मशहूर है, जिनमें से मैं चंद आपके सामने रखूंगी कि एक दफा आप सैर करने के लिए दरिया दजला के किनारे जा रहे थे कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी। आपने पूछा कि क्यों रोती है? कहने लगी कि बताऊं तो क्या मिलेगा, या तो अगर बताऊं तो मेरा मसला हल हो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तो मैं बताओ तो सही, क्योंकि वो ईसाई औरत थी। वो औरत बोली, कहने लगी कि मेरा बेटा जब मेरी गोद में था तो मेरा खामद दुनिया से रुखसत हो गया, मैं बेवा होकर अपने बच्चे को पालती रही। मेरा बच्चा जब जवान हुआ मैंने उसकी शादी की, और शादी करने के लिए मैं इसी दरिया दजला पर अपने बच्चे की बारात लेकर आई। जब बारात वापस आ रही थी और बेटे की दुल्हन भी उसके अंदर मौजूद थी, तो जब किनारे के पास आकर कश्ती रुकी, मैं निकली, मेरे साथ चंद साथी और निकले, लेकिन एक ऐसा हवा का झोंका आया कि कश्ती पलटा खा गई, और मेरी आंखों के सामने मेरा नूरे नजर और मेरे लखते जिगर और मेरे रिश्तेदार और मेरे बेटे की वो नई नवीली दुल्हन इस दरिया दजला के पानी के अंदर डूब गए। और मैं आज तक यहां बैठकर उनके लिए रोती हूं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज गुजार हुए कि ऐ मेरे मौला, इस बुढ़िया की डूबी हुई कश्ती तरा दे। कायनात के ताजदार का सदका रब्बे कायनात ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तुझे पता है कि तू क्या मांग रहा है? तू पूछ तो सही इससे कि कितना अरसा हो चुका है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज गुजार हुए, ए मेरे मौला करीम, चाहे जितना अरसा हो चुका दुनिया के लिए मुश्किल है, लेकिन ए मेरे मौला तेरे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, तू खालिक़े कायनात है। जो दुनिया के लिए नामुमकिन है वो तेरे लिए मुमकिन है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब अपने हाथ अपने रब्बे कायनात की बारगाह में फैलाए तो आपकी दुआ कबूल हुई। 12 साल की डूबी हुई कश्ती रब्बे कायनात ने पानी के अंदर से निकाली। इसी तरह के वो लोग मौजूद थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ बीबी देख, मेरे रब की कुदरत को देख, वो वहदहू ला शरीक है, वो सब कुछ कर सकता है, वो खालिक़े कायनात है। और जब बुढ़िया ने अपने बच्चे को देखा, अपने सीने से लगाया, और मैं कुर्बान जाऊं इंतहाई खुश हुई, तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज गुजार हुई, ऐ मेरे मसीहा, ऐ मेरे दिल को सुकून देने वाले, मैं तो बूढ़ी हो चुकी, अब मैं कैसे देखूंगी कि मेरे बच्चे के बच्चे हैं,
میں تو ختم ہو جاؤں گی، میں کیسے وہ خوشیاں دیکھوں گی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، 12 سال کا وقت پیچھے چلا گیا، میرے رب کائنات نے میری عرض کو قبول کیا، اب تو جوان ہو جائے گی۔ نہ صرف وہ کشتی واپس کنارے پہ آئی، نہ صرف وہ مردے زندہ ہوئے، بلکہ بڑھیا کو بھی جوانی مل گئی، اور وہاں کے جتنے بھی وہ لوگ تھے اور سب میرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ بچہ جو دلہا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مرید ہوئے اور شاہ دولہ ولی کے نام سے مقبول ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار گجرات کے شہر میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور عیسائی عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ عبد القادر، میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا تیرا رسول کہتا ہے کہ میری امت میں ایسے علماء ہوں گے جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں جتنا درجہ رکھتے ہوں گے۔ تو عبد القادر، کوئی ایسا عالم ہے کہ میرا نبی تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، کیا کوئی ایسا عالم ہے جو مردے کو زندہ کرے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں تو کیا چاہتا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا چاہتا ہے؟ اس عالم نے کہا، ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے رسول نے جو کہا کیا وہ سچ ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، چلو، میں اپنے علم کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن چلو، کس مردے کو زندہ کروانا چاہتے ہو؟ وہ عالم آپ کو لے کر اور چند لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، جب انتہائی پرانے قبرستان میں پہنچے اور انتہائی پوسیدہ قبر جس کا نام و نشان تک نہ تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ آپ اس قبر کے مردے کو زندہ کیجئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تیرا نبی عیسیٰ کس طرح مردے کو زندہ کرتا تھا، کیا کہتا تھا؟ وہ عالم بولا کہ میرے نبی قم باذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قم باذن اللہ، قبر شک ہوئی، مردہ نکلا، اور اس مردے نے آ کر یہ سوال کیا کہ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ایک مسئلہ تھا جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ قم کہہ کر بلایا اور تم کہہ کر قبر کے اندر واپس بھی کر کے دکھایا۔ یہ آپ کی کرامت دیکھ کر تقریباً 500 عیسائی وہاں اس وقت مسلمان ہوئے، جس کے اندر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا خاندان، اباؤ اجداد مسلمان ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا دست شفقت صلاح الدین ایوبی کے سر مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت نام کمائے گا، اس کا نام زندہ رہے گا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ کے منہ سے نکلی ہوئی بات قبول ہوئی، اور آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے۔ میرے معزز ناظرین، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے یہ پیدا ہونے والا شہزادہ، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی کہ اس وقت نہ سپیکر ہوا کرتے تھے، اس وقت آواز کو دور پہنچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن آپ کی یہ بھی کرامت مشہور ہے کہ 70,000 کا اجتماع ہوا کرتا تھا، جس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے رب کائنات اور اپنے جد امجد کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کرتے تھے، اور آپ کی آواز آخری انسان تک بھی ایسے جاتی تھی کہ جس طرح وہ آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ تبلیغ کے دوران آپ کا ہاتھ مبارک پانی سے بھیگ گیا۔ جو مرید تھے وہ حیران ہوئے کہ آپ پانی کی طرف گئے نہیں، لیکن آپ کا ہاتھ پانی سے کیسے بھیگ گیا؟ کچھ ہی دیر بعد دیکھا کہ ایک قافلہ تبلیغ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم سب خیریت سے ہو؟ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں یا حضرت۔ پھر انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم دریا کے پاس ہی آئے ہیں اور ہماری کشتی ڈوبنے لگی تھی، تو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کرامت دکھائی اور اپنا ہاتھ مبارک ڈال کر کشتی کو کنارے لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز ناظرین،
یہ آپ کو جو شان عطا فرمائی ہے، دینے والا میرا رب ہے، جس نے چاند کو چاندنی عطا کی، جس نے سورج کو تپش عطا کی۔ میرا رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ توتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ حقیقی بادشاہ وہ خود ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت عطا کر سکتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ دینے والا رب کائنات ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، یہ اس کی دین ہے۔ اور اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر انتہا کی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ تمام ولیوں کو ولایت جب ملتی ہے تو وہ ولایت تب قبول ہوتی ہے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہر لگاتی ہیں۔ یہ ولایت دینا بھی جانتی ہیں، ولایت کو چھیننا بھی جانتی ہیں۔ رب کائنات نے آپ کی شان اتنی بلند کی ہے، ان کے در سے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا جبہ مبارک دے کر حضرت اویس کرنی کی طرف بھیجا کہ جاؤ یمن کی طرف، کرن کے علاقے میں میرا ایک دیوانہ ہے، میرا سلام بھی کہنا، یہ جبہ بھی دینا، اور انہیں اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ معزز ناظرین، وہ کائنات کے تاجدار ہیں، وہ لولاک کے والی ہیں۔ رب کائنات نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرما رہے ہیں کہ اویس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ تو یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار ایک تربیت دے رہے ہیں کہ اللہ کے ولی سے دعا کروانا سنت ہے۔ اگر ہم کسی ولی سے دعا کرواتے ہیں تو یہ میرے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مارا جاتا ہے، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہوتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں۔ اور جو مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، جو جنگ اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی دوست بن جاتا ہے، رب کائنات کے قریب ہو جاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی کہ کسی ولی سے، اللہ کے پیارے سے دعا کروانا میرے نبی کی سنت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کی منہ سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تو سب ولیوں اور کتب ابدال کا سرتاج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ تمام ولیوں کے تاجدار حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک اپنی قبر مبارک سے تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب بھی آپ کا مرید قادری آپ کو کوئی پکارتا ہے، مشکل کے اندر پکارتا ہے، تو یہ غوث ان کی مدد کرنے کو آتے ہیں۔ یہ وحدہ لا شریک نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک سے روحانی سفر کرتے ہیں اور آپ اپنے مرید کی پریشانی کو حل کرتے ہیں۔ یا غوث کہنا کوئی شرک نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو غوث بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی عزت، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری آنے والی نسلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو کتبے جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہر نظر ہے کیمیا، اس کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی غوث کا راج ہے، اس کے ہاتھوں میں سائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔ یا غوث اعظم دستگیر، آپ کی ذات پر لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔